اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی طلاق دینے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ کیا بتایا ہے؟ جب آپ کی بیوی حالت طہر میں ہو، پاک ہو، تب آپ اس کو ایک طلاق دیں گے، میں نے تجھے طلاق دی۔ پھر اگلے مہینے تک آپ اس کو دوسری طلاق نہیں دیں گے۔ جب پھر وہ پیریڈ سے پاک ہوگی دوسرے مہینے میں، تب آپ اس کو دوسری طلاق دیں گے، اور اس مدت میں آپ اس کو کھلائیں گے بھی، پلائیں گے بھی، گھر میں اس کا روم الگ کر دیں گے، جگہ الگ کر دیں گے، لیکن ابھی اس کو نہ آپ سے پردہ ہے نہ آپ کو اس سے پردہ ہے، کیونکہ ابھی حق ہے رجوع کرنے کا، ابھی حق ہے اس کو اپنی بیوی بنانے کا، ابھی حق ہے اس کو بیوی مان لینے کا۔ اور جب دوسرا مہینہ بھی پورا ہو جائے، تب تیسرے مہینے میں جب وہ نہا دھو کر پاک ہو جائے گی پیریڈ سے، تب آپ اس کو تیسری طلاق دیں گے، اور جہاں تیسری طلاق دیں گے وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اسی وقت آپ کو اس سے اور اس کو آپ سے پردہ کرنا ہوگا، اس وقت وہ آپ کی ذمہ داری سے نکل جائے گی۔ طلاق کا یہ طریقہ بتایا۔ اور اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی صحابی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی، طلاق طلاق طلاق، یا میں نے تجھ کو تینوں طلاق دی۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، وہ آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیوی کو تینوں طلاق دے دی، طلقت ثلاثاً۔ آپ نے کہا فی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی بار میں؟ کہا ہاں۔ آپ نے کہا یہ تو ایک ہی ہے، یہ تو ایک ہی ہے، جاؤ اور اپنی بیوی کو رجوع کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کو کبھی 3 نہیں مانا۔ نبی کا انتقال ہو گیا، ابو بکر کا زمانہ آیا، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنے زمانے خلافت میں کبھی 3 کو 3 نہیں مانا۔ جب بھی کوئی 3 طلاق دیتا تھا وہ ایک ہی مانتے تھے اور رجوع کرنے کا حکم دے دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو عمر فاروق نے بھی 3 طلاق کو اپنے زمانے میں 2 سال تک ایک ہی مانا، 3 نہیں مانا، ایک ہی مانا۔ لیکن جب دیکھا کہ لوگوں نے بہت زیادہ طلاق دینا شروع کر دی تو عمر فاروق نے لوگوں کو طلاق دینے سے روکنے کے لیے، چونکہ حاکم تھے، امیر تھے، ذمہ دار تھے، اس لیے بطور سزا کے، بطور دین نہیں، یاد رکھیے گا، بطور دین نہیں، بطور شریعت نہیں، بلکہ ایک حاکم ہونے کی حیثیت سے بطور سزا کے انہوں نے 3 کو 3 مان لیا اور حکم دے دیا، آج کے بعد جو بھی اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک ساتھ دے گا ہم اس کو 3 مان لیں گے اور شوہر کو الگ کر دیں گے، بیوی کو الگ کر دیں گے، تاکہ لوگ ڈر جائیں اور اپنی بیوی کو 3 طلاقیں نہ دیں۔ لیکن لوگ ڈرے نہیں اور انہوں نے فائدہ اٹھایا، اب تو اچھا بنا دیا، اب تو جلدی چھٹکارا مل جائے گا۔ ابھی تک تو 3 دیتے تھے تو 1 مان لیا جاتا تھا، انتظار کیا جاتا تھا، لوگ بیچ میں پڑ جاتے تھے، صلح کرا دیا کرتے تھے، رجوع کر لیا جاتا تھا۔ اب بہت اچھا کیا عمر نے، 3 کو 3 مان لیا، اب تو یہاں 3 بار 2 وہ حرام، صلح کا دروازہ ہی بند ہو گیا، بات چیت کے دروازے ہی بند ہو گئے، اس کا الٹا نقصان ہوا۔ حضرت عمر فاروق نے تو بطور سزا کے قائم کی تھی، لیکن اس کا الٹا ہوا۔ جب انتقال کے قریب آئے حضرت عمر تو رونے لگے اور فرمایا کاش میں نے نبی کے قانون کو نہ بدلا ہوتا، کاش میں نے طلاق کو اسی طریقے سے رہنے دیا ہوتا جس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ کے زمانے میں چلی آ رہی ہے۔ اور پھر عمر فاروق کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی اپنی بیوی کو رجوع کرتے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ عمر فاروق نے یہ قانون بنایا ہے، تو لوگ کہتے تھے کہ میں عمر کے قانون کو مانوں یا جناب محمد رسول اللہ کے قانون کو مانوں۔ اور جب یہ مقدمہ عمر فاروق کے پاس آتا تھا کہ دیکھو اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی اور 3 کے بعد بھی رکھ رہا ہے، تو کہا عمر فاروق نے کیا میں نے 3 کو 3 قائم نہیں کر دیا؟ کہ ہاں کیا ہے۔ پھر تم نے اپنی بیوی کو کیسے رکھ لیا ہے؟ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟
تو صحابی نے جواب دیا آئے عمر میں ایمان جناب محمد رسول اللہ پر لایا ہوں آپ پر نہیں. جب ہمارے نبی نے 3 کو 3 نہیں مانا تو آپ کون ہوتے ہیں 3 کو 3 ماننے والے؟ میں اپنی بیوی کے ساتھ رہوں گا تاکہ آپ قرآن سے اور حدیث سے، قرآن سے یا اللہ کے رسول کی کسی حدیث سے ہمیں دلیل نہیں دو گے کہ 3 طلاق کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے ایک ساتھ. حضرت عمر کہتے ہیں اس کو جانے دو، اس نے میرے سامنے جناب محمد رسول اللہ کی حدیث مانگی ہے جو میرے پاس نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، حضرت عمر فاروق نے دیکھا فتنہ پھیل گیا ہے، عورتوں کے مسجد میں آنے سے اب فتنہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے اپنے زمانے میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم مسجد میں نہیں آؤ گے. عورتوں کو منع کر دیا کہ آج کے بعد تمہارا مسجد میں آنا منع ہے، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. ایک شخص آتا ہے، اس نے کہا امیر المومنین اوپر مسجد کے اندر ایک پردہ پڑا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ دیکھ کر آؤ، عورتیں تو نہیں آئی ہیں. ایک صحابی جاتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین عورتیں تو نہیں آئی ہیں لیکن آپ کی بیوی آئی ہوئی ہے. غور کر رہے ہیں. سردار ٹولے کے سرداروں سنو، سردار ٹولے کے چودھریوں سنو، سردار ٹولے کے سرمایہ داروں سنو، پیسے والوں سنو، دولت مندوں سنو. حضرت عمر فاروق نے اپنی بیوی کو بلایا، میں نے عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے آنے سے منع کیا ہے، تم کیوں آئی ہو؟ بھرے مجمع میں عمر فاروق کی بیوی نے کہا آئے عمر، نام لیا اپنے شوہر کا، آئے عمر، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلین فی المسجد. اگر عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو تم ان کو منع مت کرو. آئے عمر، نبی اکرم کا فرمان ہے کہ عورتیں اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو تم انہیں نہیں روک سکتے ہو. تو آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ بحیثیت بیوی شوہر کا کوئی حکم ہوگا میں مانوں گی، لیکن اگر دین کے کام میں آپ کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا حکم دوں گی تو میں آزاد دیں گے تو میں آزاد ہوں. آپ کی بات مان بھی سکتی ہوں، نہیں بھی مان سکتی ہوں. لا معصیت فی الخالق، خالق کی معصیت میں اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گی. میں مسجد میں نماز پڑھنے آؤں گی یا پھر مجھے حکم دکھائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا ہو. فرمایا میری بیوی جاؤ، اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، تم نماز پڑھ سکتی ہو. پھر حضرت عمر نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا لوگوں، میں نہ تو ضرورت کو دیکھتے ہوئے ایک سزا متعین کی ہے، ایک قانون بنایا تاکہ عورتیں فتنے سے بچ جائیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو کیوں نہیں روک رہے ہو؟ میری بیوی میرے سامنے محمد رسول اللہ کا فرمان سناتی ہے، اس فرمان کو سنانے کے بعد پھر میری ہمت نہیں ہوتی ہے کہ میں اس کو روک سکوں. شریعت کے اندر عمر کی نہیں چل سکتی ہے، سردار ٹولے کے سرداروں کی چلے گی. شریعت کے اندر عمر کی نہیں چل سکتی ہے، سردار ٹولے کے امیر اور سردار ٹولے کے چودھریوں کی چلے گی. میرے بھائیوں، شریعت چلے گی تو جناب محمد رسول اللہ کے طریقے سے چلے گی، نہ کہ مولوی جرجیس کے، نہ کہ مولوی فلاں کے، نہ کہ فلاں چودھری کے اور نہ کہ فلاں سرمایہ دار کے. اور اگر کوئی ان تمام دلیلوں کے باوجود اپنی چلاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو رسول بنانے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اسلام کا موجد بنانے کا دعویٰ کر رہا ہے. یہ دلیل نہیں چلے گی کہ صاحب شیر شاہ آبادی میں یہ ہوتا ہے، صاحب فلاں یہ ہوتا ہے.